اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر ہم نے 2 اسباق مکمل کر لیے۔ آج کا ہمارا موضوع نظم حمد امیر مینائی کا یہ کلام ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ پاک کی ذات کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ حضرت امیر مینائی کا نام جہاں پر آتا ہے تو فوراً ذہن حمد اور نعت کی طرف جاتا ہے کہ ان کی وجہ شہرت حمدیہ اور نعتیہ کلام۔ آج ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ 1828 ان کا سنہ وفات، 1900 عیسوی سنہ وفات ہے، یعنی 1828 میں ان کا سنہ پیدائش ہے، پیدا ہوئے، اور 1900 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ اصل نام امیر احمد تھا۔ امیر مینائی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تخلص بھی امیر کرتے تھے، اور مینائی نسبت کی وجہ سے، شاہ مینا کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو مینائی کہا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش زیادہ تر تذکرہ نویسوں کی تحقیق کے مطابق 1828 ہے۔ والد کا نام کرم محمد مشہور تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ امیر مینائی نے بچپن سے شعر گوئی کی عادت بنا لی تھی، شعر کہنا، اور کچھ ہی عرصے میں اس قدر نام بنا لیا، پہچان بنا لی کہ اپنے استاد سے بھی زیادہ مشہور و معروف ہو گئے۔ مغل سلطنت کے خاتمے سے قبل والی اودھ نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے، یعنی درباری شاعر کے طور پر۔ وہاں پر 2 کتابیں ارشاد السلاطین اور ہدایت السلاطین تصنیف کی۔ اس کے بعد وہ رامپور چلے گئے۔ وہاں زندگی کے 44 سال گزارنے کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں 1900 عیسوی میں انتقال ہوا۔ امیر مینائی کی تصانیف کی اگر بات کریں تو ان کے 2 دیوان صنم خانہ عشق اور میرات الغیب مشہور ہیں، جبکہ ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو ہے یہ نعتیہ کا دیوان ہے، اور مشہور مثنویاں اس کے علاوہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، وفات اور لیلۃ القدر کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ انتخاب یادگار کے نام سے رامپور کے شاعروں کا تذکرہ بھی ان کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ خیابان افرین نثر میں میلاد کی کتاب انہوں نے تحریر کی۔ ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں کہ وہ نظم میں اشعار کیا ہیں، پھر اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو یہ ان کی حمد۔ اب اسی کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ خلاصہ مختصر تحریر کو، نظم کا خلاصہ آپ کے نصاب میں 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور اس کے لیے اختصار ضروری ہے کہ اے اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور ہر طرف تیرے ہی جلوے ہیں، تو لاکھ پردوں میں بے پردہ ہوتے ہوئے بھی بے نشاں ہے، تو ہی جلوت اور خلوت میں موجود ہے، تو ہی پنہاں بھی ہے اور تو ہی عیاں ہے، اس دنیا میں تو ہی مہمان ہے اور تو ہی میزبان ہے، اس چمن میں تیرا ہی رنگ و بو ہے، کیونکہ تو ہی باغبان اور حقیقی رازدان ہے۔ تو اس طرح مختصر الفاظ میں آپ نے اس کے خلاصے کو سمیٹ لینا ہے۔ خلاصے کے لیے جو ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے لکھنے کا۔ اگر تو ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو ہم ہیڈنگ دیتے ہیں اب نظم کے اشعار کی تشریح اور غزل کے اشعار کی تشریح، دونوں کے کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جاتی ہے، 2 شعر دیے جائیں گے، 2 کی تشریح کرنی ہوگی،
جبکہ نظم کے 3 اشعار ہوتے ہیں جس میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح طلب اشعار کی، اور پھر وہاں پر آپ نے اشعار درج کر دینے ہیں۔ دونوں اشعار درج کرو گے جس کے 4 مصرے ہوں گے، پھر حوالہ اشعار لکھو گے۔ اب حوالہ نظم نہیں لکھنا، حوالہ اشعار لکھنا ہے۔ نظم یا نظم کا عنوان آگے مارکر سے لکھو گے، اس کے بعد پین سے اس کا عنوان تحریر کرنا ہے، پھر شاعر، اور اس کے بعد شاعر کا نام پین سے لکھو گے۔ آگے مفہوم لکھ دو گے، اگر تو آپ کو بہترین اس پہ واضح ہے ہر چیز تو مفہوم لکھیں گے، اگر واضح نہیں ہے تو پھر محض تشریح لکھی جا سکتی ہے۔ تو تشریح کے آغاز میں بھی مختصر طور پر اسی طرح آپ نے تعارف لکھنا ہے جس طرح اسباق کے اشعار سے قبل نثر کے اسباق کی تشریح سے قبل جو ہے آپ تعارف لکھتے ہیں، تو یہاں بھی مصنف کا ادبی تعارف آپ نے تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد دونوں اشعار کی یکجا کر کے تشریح لکھو گے۔ آغاز اس طرح کریں گے کہ مارکر سے لکھیے گا کہ پہلے شعر میں، اور آگے پین سے ہی ساری تشریح مکمل کر لینی ہے، حوالے بھی دینے ہیں۔ پھر دوسرا شعر لکھو گے اور دوسرے شعر کا اسی طرح آپ نے تشریح کر لینی ہے، اور آخر پر فنی محاسن لکھ لینے۔ فنی محاسن وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو کلام کو خوبصورت بناتے ہیں، جیسے کہیں شاعر نے تشبیہ استعمال کر لی، کہیں استعارہ، کہیں جو ہے کنایہ اس نے استعمال کر دیا، کہیں محاورہ لے آئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں فنی محاسن کہلاتی ہیں۔ اس کو آخر پہ اس کا ذکر کرو گے۔ نیز اگر نظم بند کی صورت میں، آپ کے نصاب میں آگے جو ہے بند کی شکل میں بھی نظمیں دی گئی ہیں، اگر ایسی صورت پیش آئے تو پھر تشریح طلب اشعار نہیں لکھیں گے بلکہ تشریح طلب بند لکھیں گے، اور پھر حوالہ بند لکھیں گے، حوالہ اشعار نہیں لکھیں گے۔ اور اس طرح حوالہ جات نظم میں 3 سے 4 ہونے چاہیے۔ اگر قطعات آ جائیں پیپر میں تو اس کی سرخی اس طرح لکھنی ہے کہ تشریح طلب قطع، اور پھر حوالہ قطع، اور اس کی اب تشریح جو ہے چونکہ ہمارے نظم کے اشعار کی جو 4 صفحات پر تشریح مشتمل ہونی چاہیے، جس میں 4 حوالے لازمی ہیں۔ اب خلاصے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ یہاں درج ہے کہ حمد شاعر امیر مینائی، اور شاعر کے نام کے نمبر بھی نہیں ہوتے، پھر خلاصے کی ہیڈنگ دو گے اور 8 سے 10 سطور میں خلاصہ لکھ لیں گے۔ لیکن ایک اور چیز، اس میں آپ نے الفاظ اسی طرح نمایاں کرنے ہیں جیسا کہ آپ اسباق کے خلاصوں میں کرتے ہو، 3-4 الفاظ میکسیمم آپ نے یہاں پر کرنے ہیں، اور جب خلاصہ تحریر کر لو گے تو آخر میں بریکٹ میں قوسین میں ماخذ لکھ دینا ہے۔ اب اس کا طریقہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حوالہ نظم لکھو، اوپر سوال نمبر لکھنے کے بعد خلاصہ نگاری، پھر حوالہ نظم، اور اب یہاں پر حوالہ اشعار نہیں لکھو گے، حوالہ نظم لکھو گے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور پھر خلاصہ کی ہیڈنگ دے کر خلاصہ لکھ لینا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک، انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔